Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzwari Tabrizi. ایک شخص حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میرا ایک کھجور کا باغ ہے، اس میں 200 درخت ہیں، میں خود محنت کرتا ہوں، دن رات ایک کر کے کماتا ہوں، لیکن جب اس کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کا 40واں حصہ مجھے غریبوں کو دینا پڑتا ہے، کیوں میں زکوٰۃ نکالوں؟ جب زمین میری، درخت میرے، محنت میری، تو اس میں کسی اور کا حصہ کیسے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین کا خالق اللہ ہے، بتاؤ کیا تمہارے پاس اللہ کی سند ہے کہ یہ زمین تمہاری ہے؟ اس نے کہا، میرے دادا پر دادا سنبھالتے تھے۔ امام علی نے فرمایا، اللہ نے جب آدم کو بھیجا تو بغیر کسی سند کے بھیجا، اس زمین پہ تمام انسانوں کا حق برابر ہے، کوئی زمین کسی کی نہیں، بس انسان زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر اللہ کی زمین کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ بتاؤ، جس سورج کی روشنی سے زمین سے نکلے ہوئے درخت اگتے ہیں، پکتے ہیں، کیا اس سورج کی روشنی بھی تمہاری ہے؟ وہ نظریں جھکانے لگا۔ امام نے فرمایا، بتاؤ، جو پانی تم درخت کو دیتے ہو، کیا وہ پانی بھی تمہارا ہے؟ وہ شرمسار ہونے لگا۔ امام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، تم صرف اللہ کی زمین، پانی اور گرمی کے وسیلے سے محنت کر کے ایک نوکر کی حیثیت سے اپنا رزق طلب کرتے ہو، یہ تمہاری جاگیر نہیں، یہ اللہ کی جاگیر ہے۔ جیسے ایک انسان کسی دوسرے انسان کی چیز پہ محنت کرے تو جو اس کا فائدہ ہوگا، جس کی وہ چیز تھی، کیا اس فائدے میں اس کا حصہ نہیں ہوگا؟ وہ دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، ہاں یا علی، ضرور ہوگا۔ تو امام علی نے فرمایا، اے شخص، تبھی اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے تاکہ جو تم اللہ کی زمین پہ یا اللہ کی نعمتوں سے کماؤ، اس میں سے اللہ کے حقیر بندوں کی مدد کرو، یہ سوچ کر کہ جس وسیلے سے تم کماتے ہو وہ سارے وسائل اللہ کے ہیں اور اس مال پہ اللہ کے حقیر بندوں کا حق ہے۔ جب تم اپنے مال کا 40واں حصہ دو گے تو تمہارا ضمیر مطمئن ہوگا۔ یاد رکھنا، اس زمین پہ اناج، پھل، ہر ایک نعمت پہ سب انسانوں کا حق برابر ہے، بس کچھ انسان محنت نہیں کرتے تو کچھ انسان دوسرے انسانوں کا حق غصب کر لیتے ہیں۔